بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سورہ بنی اسرائیل کا مطالعہ کر رہے تھے اور ہم نے سورۃ الاسراء کا دوسرا رکوع جو ہے وہ مکمل کر لیا ہے۔ اب ہم ان دونوں رکوع میں کچھ دیکھتے ہیں کہ آپس میں ربط کیا ہے اور دوسرے رکوع میں ہمیں کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایات مل رہی ہیں۔ آپ دیکھیں دوسرے رکوع کے آغاز میں آیت نمبر 11 میں انسان کی عجلت کا ذکر کیا گیا ہے، وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور اسی صورت کے اختتام میں دیکھیں آپ آیت نمبر 18 میں، تو وہاں انسان کی عجلت اور جلد بازی کا انجام بتایا گیا کہ من کان یرید العاجلہ، کہ جو کوئی جلدی چاہتا ہے، اور خاص طور پہ اس جلدی چاہنے کو دنیا سے ریلیٹ کیا گیا ہے، یعنی ہر چیز کا رزلٹ اور اس کا بدلہ دنیا میں ہی چاہتا ہے کہ مل جائے۔ کوئی نیکی کروں تو اس کا صلہ بھی مجھے دنیا میں ہی ملنا چاہیے فوراً، اور کوئی مجھ پر تکلیف آئے یا کوئی میرے ساتھ برائی کرے تو اس کو بھی فوراً میں دنیا میں سزا دیکھ لوں اس کی۔ لیکن اصل میں سکھایا جا رہا ہے کہ مومن کا انداز جو ہے وہ جلد بازی والا نہیں ہوتا۔ جلد بازی جو کس کی طرف سے ہے؟ شیطان کی طرف سے ہے۔ تو ہمیں خاص طور پہ اپنے اس حوالے سے جائزہ لینا چاہیے، کیونکہ ہم جس دور میں اب جی رہے ہیں اور جس زمانے میں جو سب چیزیں اتنی انسٹنٹ اور فاسٹ ہوتی جا رہی ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں 4G 5G کا دور آ رہا ہے، ہر طرح کے انسٹنٹ فوڈ اویلیبل ہیں، جسٹ کلک پر ہم شاپنگ بھی کر رہے ہیں، فوڈ پانڈا سے بھی کچھ منگا رہے ہیں۔ یہ سب چیزیں انسان کے اندر، اور جو ہم جس طرح کا فاسٹ فوڈ کنزیوم کرتے ہیں، جنک فوڈ وغیرہ، انسان کے اندر مزید جلد بازی اور اس سب تمام کیفیت کو ابھارتی ہے۔ لیکن ایک ایمان والا جو ہوتا ہے اس کی یہ کیفیت نہیں ہوتی ہے، اس کے اندر صبر، تحمل، حلم ہوتا ہے۔ اسی لیے آیت نمبر 19 میں آگے مزید کہا گیا کہ جو کہ آخرت چاہتا ہے، ومن اراد الآخرہ، اور پھر صرف چاہتا نہیں ہے، اس چاہنے کے ساتھ ساتھ وسعی، اس کے لیے وہ کوشش بھی کرتا ہے، اور کوشش بھی کہاں تک؟ سعیہا، یعنی ایک ایٹ موسٹ اسٹرگل ہے اس کی، حتی الامکان کوشش جہاں تک وہ کر سکتا ہے گا، لیکن ساتھ میں کیا ہونا ضروری ہے؟ اس کا مومن ہونا، اس کے پاس ایمان ہونا چاہیے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ۔ تو ایسے شخص کی کوششوں کی بہترین قدردانی کی جائے گی، اس کو بہترین اجر ملے گا، لیکن وہ مومن ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ ضروری نہیں کہ اجر اس کو فوراً اس کی آنکھوں کے سامنے ہی اگلے دن دے دیا جائے، اور جس بندے کے ساتھ اس نے نیکی کی ہے وہی بندہ اس کو اجر دے یا اسی کی طرف سے اس کو صلہ ملے۔ اصل میں وہ جو بھی کام کرتا ہے وہ آخرت کے لیے کرتا ہے، کسی سے نیکی کرتا ہے گا، کسی کو معاف کر دیتا ہے، جہاں کہیں بھی اب برائی سے اپنے آپ کو روک لیتا ہے، وہ سب کس لیے کر رہا ہے؟ آخرت کے لیے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مہربانی ہوتی ہے کہ وہ دنیا میں بھی انسان کو ان کے بدل میں کچھ بھلائیاں دکھا دیتا ہے، لیکن اس کا اصل ٹارگیٹ آخرت ہے۔ جب تک ہم اپنا اصل ٹارگیٹ آخرت کو نہیں بنائیں گے تو یہ جلد بازی والی کیفیت سے ہم نکل نہیں سکتے، کیونکہ یہ جلد بازی والی کیفیت جو ہے نا انسان کو مستقل انتظار میں مبتلا رکھتی ہے، کہ انسان منتظر رہتا ہے کہ میں اس کا پھر ریوارڈ دیکھوں۔ بچوں کے ساتھ اچھا کیا ہے تو بچے مجھے فوراً اچھا رپلائی کریں، میرا فرما بردار بن جائیں، اور ان کی طرف سے اگر ذرا سی بھی وہ آتی ہے تو پھر ہم بہت زیادہ ڈسہارٹ ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ بعض اوقات اپنے ہی بچوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں، اور اپنی زبان سے ایسے ایسے الفاظ نکالتے ہیں کہ اگر واقعی میں ہم ہوش میں ہوں تو ہم خود سوچیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو اسی چیز کا ذکر بھی آپ دیکھیں سٹارٹنگ میں، شروع میں رکوع میں آ گیا ہے کہ وَيَدُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ، کہ انسان بعض اوقات جلد بازی کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنے لیے برا مانگنے لگتا ہے، اور اس چیز کو سمجھانے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت نمبر 12 میں ہمیں بتایا کہ جیسے رات اور دن جو ہوتے ہیں گے اور ان سے مل کے ماہ و سال بنتے ہیں، تو ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، اور اس کو اپنے وقت مقرر پر بھی ہی مکمل ہونا ہے۔ تو ہم جو کوئی بھی نیکی کر رہے ہیں وہ کہیں ضائع نہیں ہو رہی ہے، اس کا انشاءاللہ الٹیمیٹ رزلٹ آخرت میں آنا ہے، اور اگر آج مشکلات میں ہو تو ایک دن رات کے بعد دن بھی آنا ہے۔ یہاں تک کہ اب آپ آیت نمبر 13 میں دیکھیں، دوبارہ ہماری توجہ کس طرف مرکوز کرائی گئی ہے؟ آخرت کے دن کے بارے میں۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ،
کہ ہر انسان کے ساتھ اس کے جو بھی اعمال ہیں بصورت کتاب اس کے گلے میں لٹکے ہوئے ہیں. وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور وہ قیامت کے دن نکال لیے جائیں گے. تو ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں ان سب کا ایک ریکارڈ مینٹین ہو رہا ہے، اور قیامت کے دن پوری زندگی کی فلم جو ہے وہ ریلیز کر دی جائے گی. اب خود کہا جائے گا کہ اپنی کتاب خود پڑھو، اقرأ کتابک. تو اس لیے سوچ سمجھ کر عمل کریں. جو بھی کریں، جو کرتے ہیں، جو کہتے ہیں، ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے. پھر مزید آپ دیکھیں تو آیت نمبر 15 جو ہے اس میں ہدایت کے راستے کی طرف کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جو کوئی بھی ہدایت پر چلے گا تو اس کا اپنا فائدہ ہے، اور گمراہ لوگوں کو جو فالو کرے گا تو پھر وہ خود ہی گمراہ ہوگا. اور ان سب کے بعد انسانوں کی مجموعی ہلاکت کا ذکر کیا گیا ہے آیت نمبر 16 میں. وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً، اور جب ہم ارادہ کرتے ہیں کہ ہم ہلاک کر دیں کسی بستی کو، یعنی کسی بستی نے اپنے اعمال سے خود پر ہلاکت جب واجب کر لی ہوتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کی قوم کے جو بڑے لیڈر اور حکمران اور جو اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہیں ان سب کو خوب فسق و فجور کی چھوٹ دے دی جاتی ہے. امرنا مترفیہا ففسقوا فیہا فحق علیہ القول، یعنی ہماری طرف سے ان کو آزادی دے دی جاتی ہے گی ان کے ایلیٹ طبقے کو، جو ان کے حکمران اور ان کے اوپر جو قابض لوگ ہوتے ہیں، اتھارٹی والے. اور جب وہ خوب فسق و فجور کرتے ہیں تو ان پر یہ ہلاکت جو ہوتی ہے چسپاں ہو جاتی ہے، اور یہاں تک کہ پھر اس پوری قوم کو تباہ کر دیا جاتا ہے. تو اس سے بھی کیا پتہ چل رہا ہے؟ ہم بعض اوقات بہت شور و غل کرتے ہیں نا کہ ہمارے اوپر کے لوگ خراب ہیں، تو اوپر کے لوگ خراب کب قابض ہوتے ہیں ہم پر؟ جب تمام لوگوں نے اپنے اعمال اور رویے اور اخلاق ان سب چیزوں سے اپنے اوپر ہلاکت جو واجب کر لی ہوتی ہے کہ ہم نے تو سدھرنا نہیں ہے، ہم نے تو بدلنا نہیں ہے، تو ہم پر پھر ایسے بڑے بڑے لوگ جو ہیں گے ان کو فاسق و فاجر لوگوں کو ظلم ڈھانے کے لیے قابض کر دیا جاتا ہے. اور مزید اگلی آیت میں کہا گیا آیت نمبر 17 میں کہ ایسے ہی پچھلی بستیاں ہلاک ہوئی تھیں جو نوح علیہ السلام کے بعد آئی تھیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کے گناہوں کی خوب خبر رکھتا ہے اور سب دیکھ رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ جو یہ ظلم و زیادتی کرنے والے جو بڑے لوگ ہیں گے ان کی گناہوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ باخبر نہیں ہے، بلکہ وہ خوب سب سے باخبر بھی ہے اور خوب دیکھ بھی رہا ہے. یہ اس کی دی ہوئی چھوٹ ہے، اور ان کے اپنے گناہوں کی وجہ سے جب تک یہ توبہ کر کے خود کو نہیں بدلیں گے تو ان کے اوپر سے یہ بڑے بڑے جو قابض ہوئے ہوئے حکمران ہیں فاسق و فاجر، ان سے ان کو چھٹکارا نہیں ملے گا. اب اس رکوع کی آپ پچھلے رکوع سے یعنی پہلے رکوع سے اگر ہم مماثلت دیکھیں تو وہاں پہ بھی بنی اسرائیل کی ہلاکت کا واقعہ آیا ہے، مطلب کہ ان کے اندر کس طریقے سے بگاڑ آئے گا اور وہ پھر فساد مچائیں گے زمین میں. اور یہاں اس رکوع میں بتا دیا گیا ہے کہ بڑے حکمران اور اقتدار والے لوگ جو ہوتے ہیں گے، خواہ وہ سیاست میں ہو یا پھر وہ دین کے بڑی بڑی گدیوں پہ بیٹھے ہوں، ان کا فسق و فجور جو ہے وہ ایک نشانی ہے کہ یہ قوم جو ہے وہ کس طرف جا رہی ہے، تباہی کی طرف جا رہی ہے. اور اس رکوع میں ہم دوسرے رکوع میں دیکھیں تو جلد بازی کا ذکر کیا گیا ہے، جبکہ پچھلے رکوع میں بنی اسرائیل کی تاریخ اور مستقبل کے عروج و زوال کا ذکر کیا گیا ہے. تو آپ دیکھیں نا عروج و زوال جو ہوتا ہے وہ چند دنوں میں نہیں ہوتا ہے گا. کتابوں کے تو چند صفحات میں درج ہوتا ہے پوری ہسٹری، لیکن وہ ہزاروں سال کی تاریخ پر مبنی ہوتی ہے. تو یوں ہی چند دنوں میں کوئی تبدیلی نہیں آ جاتی. ہم سوچتے بھی ہیں نا کہ اگر ہم تھوڑا سا اپنے اعمال میں تبدیلی لائیں گے تو ہمارے اتنے سے کرنے سے کیا ہوگا. ظاہر سی بات ہے چند دنوں میں یہ سب کام نہیں ہوتے ہیں گے، اس میں وقت لگتا ہے. لیکن ہم میں سے ہر ایک نے اپنی ذات سے شروع کرنا ہے، اور پھر اپنے آس پاس اپنے گھرانے سے، اور جہاں تک ہم منسلک ہیں وہاں تک کے لوگوں کو کہاں سے جوڑنا ہے؟ ان کے رب سے اور اس کتاب سے جوڑنا ہے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ ان دونوں رکوع کو جہاں جوڑا گیا ہے وہاں پہ کس کا ذکر آیا گا؟ قرآن کا ذکر آیا گا. آیت نمبر 9 میں آتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یعنی اس قرآن میں ہدایت ہے اور ہر دور میں اسی سے ہدایت ملے گی. یہ کتاب جو ہے دلوں کو سیدھا اور مضبوط رکھتی ہے. تو آپ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس صورت کا جو آغاز ہے وہ کس چیز سے کیا ہے گا؟
پہلے رکوع کی پہلی آیت دیکھیں آپ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح سے آغاز ہوا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات اپنے بندے کو لے گئی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ اور اب ہم اگر دوسرے رکوع کا اختتام دیکھیں تو وہ کس پر ہو رہا ہے؟ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توحید پر ہو رہا ہے، لا تجعل مع اللہ الہا آخر، کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے کو الہ مت بنانا۔ تمام گناہوں میں جو ٹاپ کا ظلم عظیم جسے کہا گیا وہ شرک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی جگہ بھی کبیرہ گناہوں کی لسٹ بتائی ہے تو اس میں شرک سب سے اوپر آتا ہے، اور شرک کی بھی آپ ایک وجہ دیکھیں تو کیا وجہ ہوتی ہے کہ جلد بازی، یا کوئی دعا جلدی پوری نہیں ہو رہی، جلدی چیز مل نہیں رہی تو ہم کسی ایسی جگہوں پہ پہنچ جاتے ہیں یا کسی ایسے عقیدے میں انوالو ہو جاتے ہیں جس سے ہمارا ایمان جو ہے اس میں شرک کی آمیزش آ جاتی ہے۔ تو ہمیں سب سے زیادہ قرآن سے جڑنے کی ضرورت ہے اور لوگوں کو جوڑنے کی ضرورت ہے، اور اس حوالے سے شرک کے حوالے سے لوگوں میں آگاہی ڈالنے کی، اور اپنی تمام تر کوششوں کو اس کا انحصار کس پہ کرنا ہے؟ آخرت کی طرف ڈائیورٹ کرنا ہے، کہ میں جو کچھ بھی کر رہی ہوں اصل میں آخرت کے لیے کر رہی ہوں۔ یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت اور فضل ہے کہ اس نے ہمیں دنیا میں جو کچھ بھی عطا کیا ہے، اور بعض وقت ہم اللہ تعالیٰ کی جو اطاعت کرتے ہیں اس کی وجہ سے مزید بھی عطا ہوتا ہے، جیسے کہ قرآن کریم میں کہا گیا لَئِن شَکَرْتُمْ لَأَزِیدَنَّکُمْ، کہ اگر تم شکر گزار بندے بنو گے تو ہم تمہیں زیادہ عطا کریں گے، تم استغفار کی کثرت کرو گے تو ہم تمہاری اولاد میں، رزق میں، باغات میں، نہروں میں، ان سب چیزوں میں تمہیں بڑھا دیں گے، برکت عطا کر دیں گے۔ لیکن ان سب دنیا کی چیزوں کے لیے ہم نے نیکی کے کام نہیں کرنے۔ اگر ایسا کریں گے، اگر نیت ہماری یہ ہوگی تو پھر ہم جلد بازی کریں گے اور ہم چاہیں گے کہ ہمیں جلدی سے فوراً دنیا میں ہی اس کا ریوارڈ ملے، ہمیں اچھے دن دیکھنے کو دنیا میں نظر آئیں، اور نہیں آئیں گے تو پھر مزید بعض اوقات انسان شرک کی طرف چلا جاتا ہے۔ اور ہم جس دور میں رہ رہے ہیں اور جس طرف ہم جا رہے ہیں تو آخر میں جو سب سے بڑا فتنہ آنا ہے، فتنہ دجال، وہ یہی ہوگا، وہ انسانوں کو دنیا دے گا اور ان کا ایمان چھین لے گا اور انہیں شرک میں مبتلا کرا دے گا۔ تو ان دونوں رکوع کو آپس میں ربط جوڑتے ہوئے غور و فکر کیجئے، تدبر کیجئے کہ ان کی آیتوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح آپس میں ایک کے بعد دوسرے کے ساتھ جوڑا ہے، اور ہر آیت خود بذات ہدایت رکھتی ہے اور پھر دوسری آیت کے ساتھ مل کے مزید ہدایت کی اور راہوں کو بھی کھولتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم میں غور و فکر تدبر کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسے آگے پہنچانے والا بنائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔